أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الصادق الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی زیر مطالعہ سورہ صاد ہے. سورہ صاد 38 سورہ ہے اور اس کے زمانے نزول کے بارے میں مختلف روایات لکھی ہوئی ہیں، جس میں لکھا ہے کہ نبوت کے 4 سال. ایک روایت یہ ہے کہ یہ ابتدائی آیات جو اس صورت کی ہیں وہ ابو طالب کے آخری زمانے مرض میں جو معاملہ پیش آیا تھا تب نازل ہوئی تھی. اس کے مطابق جو یہ روایت ہے اس کے مطابق نبوت کا 10واں یا 11واں سال بنتا ہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں جو کہ ہجرت حبشہ کے بعد کا زمانہ بنتا ہے. بہرکیف یہ مکی صورت ہے اور اس کے زمانے نزول کے بارے میں مختلف روایات ہیں. اس صورت میں ایک کے بعد ایک 9 انبیاء کا ذکر آئے گا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ طوالت کے ساتھ اس میں بیان ہوگا انشاءاللہ. پھر اس میں قصہ آدم اور ابلیس بھی یہاں پہ دوبارہ تفصیل کے ساتھ آئے گا، اور اس قصے کے ذریعے سے قریش مکہ کو یہ بتایا گیا ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پیغام کو لائے ہیں اس کے آگے جھکنے سے جو چیز تمہیں روک رہی ہے، جو تکبر ہے، یہی وہ تکبر تھا جس نے ابلیس کو سجدہ کرنے سے روکا، اور اسی تکبر کا انجام یہ ہوا کہ وہ لعنت زدہ ہوا۔ لہٰذا تم بھی وہی عمل کرنے جا رہے ہو تو تم اس انجام سے بچو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے ہیں، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، اور کافروں نے کہا یہ تو ایک جادوگر ہے، بڑا جھوٹا، کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود کر دیا؟ بے شک یہ تو یقیناً ایک بڑی عجیب چیز ہے۔ اور ان کے سردار آواز حق سن کر یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، بے شک یہ چیز ہے جو خاص ارادے سے پیش کی جا رہی ہے، ہم نے یہ بات پچھلے دین میں نہیں سنی، یہ تو بس گھڑی ہوئی بات ہے۔ کیا ہم میں سے اسی پر ذکر یعنی قرآن نازل ہوا ہے؟ بلکہ وہ تو میرے ذکر یعنی وحی کے متعلق شک میں ہیں، بلکہ ابھی تک انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا۔ کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو نہایت غالب خوب عطا کرنے والا ہے؟ یا آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت انہی کے لیے ہے؟ اگر ایسا ہے تو چاہیے کہ وہ رسیوں کے ذریعے سے آسمان پر چڑھ جائیں۔ یہ تو یہاں کے شکست خوردہ لشکروں میں سے ایک حقیر سا لشکر ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون نے حق کو جھٹلایا، اور قوم ثمود اور قوم لوط اور اصحاب ایکہ نے بھی جھٹلایا۔ واقعی یہ بہت بڑے اور طاقتور لشکر تھے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، لہٰذا ان پر میرا عذاب ثابت ہو گیا۔ آئیے آیات کے اس مجموعے کی تشریح پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ ابتدا میں پیغمبروں کی تکذیب کرنے والے، انہیں جھٹلانے والے لوگوں پر کیا گزری اس کے بارے میں بیان ہے، اور اس کے بعد 5ویں سے لے کے 8ویں آیت تک کا سبب نزول بیان کیا جاتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، میں آپ کے سامنے یہ واقعہ پڑھتی ہوں۔ ابو جعفر بن جریر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے تو ان کے پاس قریش کا ایک گروہ آیا جس میں ابو جہل بھی تھا۔ انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو گالی دیتا ہے، یہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے، لہٰذا آپ انہیں اپنے ہاں بلائیں اور اس سے منع کریں۔ ابو طالب نے پیغام بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس وقت ان لوگوں کے اور ابو طالب کے درمیان صرف ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ ابو جہل ملعون کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ محمد جب ابو طالب کے پاس بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ابو طالب کا دل نرم ہو جائے، تو وہ فوراً کود کر اس جگہ خود بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کے پاس جگہ نہ پائی تو آپ دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ ابو طالب نے کہا، بھتیجے، آپ کی قوم کے لوگ آپ کی شکایت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے خداؤں کو گالی دیتے ہیں اور آپ یہ باتیں کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت باتیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی بات سن کے فرمایا، چچا جان، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک کلمے کو اختیار کر لیں جس کے قبول کرنے کی وجہ سے سارا عرب ان کے تابع ہو جائے گا اور عجم انہیں جزیہ دینے لگ جائیں گے۔ وہ آپ کی بات اور آپ کے اس کلمے سے چونک اٹھے اور کہنے لگے کہ ایک کلمہ؟ آپ کے باپ کی قسم، ہم 10 کلمے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ بتائیں کہ وہ کلمہ کیا ہے؟ ابو طالب نے بھی پوچھا کہ ہاں بھتیجے، بتائیں وہ کلمہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر وہ لوگ نفرت کرتے اور اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ اس موقع پر یہاں سے لے کر بل لما یذوقوا عذاب تک کی آیات نازل ہوئیں۔ یہاں پہ یہ الفاظ ختم ہوتے ہیں۔ تو جو انہوں نے یہ بات کہی تھی اور یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسے کوٹ کیا۔ ہم دوبارہ پڑھتے ہیں 5 سے لے کے 8 آیات تک کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک کر دیا؟ بے شک یہ تو یقیناً ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ اور ان کے سردار آواز حق سن کر یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، بے شک یہ چیز ہے جو کسی غرض سے کہی جا رہی ہے، ہم نے یہ بات کسی اور دین میں نہیں سنی، یہ تو بس گھڑی ہوئی بات ہے۔ کیا ہم میں سے اسی پر ذکر نازل کیا گیا؟ بلکہ وہ تو میرے ذکر یعنی وحی کے متعلق شک میں ہیں، بلکہ ابھی تک انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا۔ جو کچھ انہوں نے کہا اس کے کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑی سخت بات بتا دی، بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کے مزے کو نہیں چکھا۔ یعنی یہ جو اتنی بڑی بات انہوں نے کہی ہے،
یہ اس لیے کہی ہے کہ اللہ کے عذاب یا اس کی طرف سے کسی بھی سزا کا مزہ انہوں نے ابھی تک نہیں چکھا ہے، اور انہوں نے جو کہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جھٹلایا ہے، اس کا وہ عنقریب انجام معلوم کر لیں گے جس دن ان کو جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس آگ سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آئیے اب اگلے مجموعے کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ تو بس ایک ہولناک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں ہمارا عذاب کا حصہ یوم حساب سے پہلے جلد دے دے۔ اے نبی، جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے جو صاحب قوت تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ بے شک ہم نے پہاڑ اس کے تابع کر دیے تھے جبکہ وہ اس کے ساتھ صبح و شام تسبیح بیان کرتے رہتے تھے، اور پرندے بھی تابع کر دیے تھے اکٹھے کیے ہوئے، سب اس کے آگے رجوع کرنے والے تھے، اور ہم نے اس کی بادشاہی مستحکم کر دی تھی، اور ہم نے اسے حکمت اور فیصلہ کن بات کی صلاحیت دی تھی۔ اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی جب وہ دیوار پھاند کر کمرے میں آ گئے؟ جب وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے ڈر گئے۔ انہوں نے کہا آپ مت ڈریں، ہم دو جھگڑنے والے ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ فرمائیں اور بے انصافی نہ کریں اور سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی کریں۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، تو یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے سپرد کر دے، اور بات چیت میں مجھے دبا لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کا سوال کر کے اس نے یقیناً تجھ پر ظلم کیا ہے، اور بلا شبہ اکثر ساجی یعنی ساتھی ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ تھوڑے ہی ہیں۔ اور داؤد نے جان لیا کہ ہم نے اسے آزمایا ہے، لہٰذا اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور وہ رکوع میں گر پڑا اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ پھر ہم نے اس کی یہ غلطی معاف کر دی، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس بڑا قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور ہم نے کہا اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنا اور نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، اس لیے کہ وہ یوم حساب کو بھول گئے۔ آیت نمبر 26 تک پڑھ کے ہم اس کی تشریح کی طرف جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور اپنے رسول داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی تعریف فرمائی۔ اس میں یہ کہا گیا کہ وہ صاحب قوت تھے۔ عید کے معنی علم و عمل میں قوت کے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ عید کے معنی قوت کے ہیں، اور مجاہد کہتے ہیں کہ اس کے معنی اطاعت میں قوت کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے قوی انسان تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کی بھی قوت دی تھی اور دین کے اندر سمجھ بوجھ عطا کی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام 1/3 رات قیام فرماتے تھے اور 1 دن چھوڑ کر روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ نماز داؤد کی نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ روزے بھی داؤد کے روزے ہیں۔ وہ نصف رات سوتے اور تیسرا حصہ قیام کرتے تھے، اور پھر چھٹا حصہ سو جاتے تھے، اور وہ 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن ناغہ کرتے تھے، اور دشمنوں کے مقابلے سے بھاگتے نہیں تھے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوتے ہیں، اور جو اوابن کا لفظ آیا ہے اللہ تعالیٰ نے خود بتایا انہو اواب، تو اوابن کے لفظ کے معنی بتا رہے ہیں کہ اللہ عز و جل کی طرف اپنے تمام امور تمام معاملات میں بہت زیادہ رجوع کرنے والا شخص اواب ہے۔ تو ایسے تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا عطا کیا؟ انا سخرنا الجبال معہ یسبحن بالعشی والاشراق، کہ بے شک ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ صبح و شام اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ سوچئے ذرا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ ساتھ پہاڑ بھی ان کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو مسخر کیا۔ آفتاب جب طلوع ہوتا تھا صبح کے وقت اور دن کے آخری حصے میں یعنی غروب ہونے کے وقت، تو وہ ان کے ساتھ پہاڑ ان کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ سورہ سبا میں بھی آتا ہے کہ یا جبال اوبی معہ والطیر، کہ اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح دہراؤ اور پرندوں تم بھی۔ یہاں ہمیں یہ بات پتہ چلی، تشریح میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ تسبیح پڑھتے تھے تو پرندے بھی آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے، اور جب آپ دہراتے تھے تو پرندے بھی دہراتے تھے، اور ہوا میں اڑتا ہوا کوئی پرندہ جب آپ کو
ترنم سے زبور پڑھتے ہوئے سنتا تھا تو وہاں سے جا نہیں سکتا تھا، بلکہ ہوا میں ہی کھڑے ہو کر ٹھہر جاتا، آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتا۔ اسی طرح بلند و بالا پہاڑ بھی آپ کی تسبیح کا جواب دیتے، آپ کے ساتھ ساتھ دہراتے اور اس میں آپ کی پیروی کرتے تھے، جو کچھ آپ پڑھتے تھے اسے وہ دہراتے تھے۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام تھا۔ پھر اس میں آگے مزید ان کی تعریف آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، ہم نے اس کو حکمت عطا فرمائی۔ اچھا، مفسرین لکھ رہے ہیں کہ اس سے مراد ہے فہم، عقل، ذکاوت، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ انہیں کتاب اللہ عطا فرمائی اور جو کچھ کتاب میں ہے اس کی اتباع کی توفیق دی، یہ سب کچھ حکمت ہے۔ اور ایک جگہ یہ کہا گیا کہ حکمت سے مراد نبوت ہے۔ حکمت عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور ان کی کوالٹی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فصل الخطاب عطا کی۔ اس کے بارے میں مفسرین لکھ رہے ہیں کہ فصل الخطاب سے مراد ہے کہ فیصلے کے لیے گواہوں اور قسم کو لینے کا طریقہ اللہ نے انہیں سکھایا۔ دوسرے مفسر کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں یہ سکھایا گیا کہ مدعی 2 گواہ پیش کرے یا مدعا علیہ قسم پیش کرے۔ ایک اور جگہ یہ فرمایا گیا کہ اس کے مطابق انبیاء اور مرسلین نے فیصلے فرمائے ہیں، وہ قوت اللہ نے ان کو دی کہ جس کے مطابق انبیاء اور مرسلین فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ یہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت عطا کی۔ پھر ایک اور جگہ یہ آتی ہے کہ اس سے مراد ہے معاملے کو سمجھنا اور صحیح فیصلہ کرنا۔ اور پھر تفہیم القرآن میں فصل الخطاب کے بارے میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلام کی کوالٹی عطا کی، ان کا کلام الجھا ہوا نہ تھا، وہ جس معاملے پر گفتگو کرتے واضح کر دیتے تھے، فیصلہ طلب امور پر مسئلے کا ٹھیک ٹھیک تعین کرتے تھے اور پھر بالکل 2 ٹوک جواب دے دیتے تھے۔ یعنی انہیں عقل، فہم اور قادر الکلامی کے اعلیٰ مرتبے کے اوپر اللہ نے پہنچایا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا مرتبہ تھا، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ الفاظ ان تمام معنی پر مشتمل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کوالٹی عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قصہ کیا تھا جب حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لوگ کود کر آئے۔ تمام جگہوں کے اوپر یہی بات لکھی گئی ہے کہ یہ جو قصہ ہے اس کی ڈیٹیلز بیان نہیں ہوئی ہیں قرآن میں، اور صحیح احادیث میں اس کی ڈیٹیلز نہیں ملتی ہیں۔ جو کچھ بھی اس قصے کی ڈیٹیلز ملتی ہیں وہ اسرائیلیات سے ماخوذ ہیں، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اس قصے کے بارے میں خاموشی اختیار کریں گے، اور جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا بس اتنا ہی ہم پڑھ کے اس کے اوپر ایمان لائیں گے۔ اچھا، قصہ یہ ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب اپنی عبادت گاہ میں تھے اور اکیلے تھے، وہ اس جگہ کے اوپر عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ بھی ساتھ میں آرڈر ہوتا تھا کہ ان کے پاس اس وقت میں کوئی بھی نہ آئے۔ تو ایسے وقت میں انہوں نے دیکھا کہ 2 شخص دیوار کو پھلانگ کر ان کے پاس آ گئے ہیں۔ فَفَزِعَ مِنْهُمْ، یعنی وہ ان سے گھبرا گئے، ان کے اس طرح آنے سے وہ گھبرا گئے۔ اور پھر ان 2 لوگوں نے اپنا پورا کا پورا مقدمہ ان کے سامنے پیش کیا۔ اب یہ مقدمہ کیا تھا کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بھائی جو میرے ساتھ آیا ہے اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، دمبی یعنی شیپ، تو 99 شیپس اس کے پاس ہیں اور میرے پاس ایک ہے، اور یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ ایک بھی میں اس کو دے دوں، اور بات چیت کرنے میں یہ میرے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، مجھے دبا لیتا ہے۔ تو یہ حضرت داؤد سے کہا۔ تو داؤد علیہ السلام نے بہت تیزی کے ساتھ اس مقدمے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ آس پاس میں مل جل کر کام کرنے والے اس طرح کی زیادتیاں کر دیتے ہیں، اور یہ ظلم ہے کہ جس کے پاس پہلے سے 99 موجود ہیں وہ اس ایک کو بھی لے لے اور 100 کر لے۔ اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا، انہیں ان کو نصیحت بھی کی کہ جو ایمان لے آئے اور جو نیک عمل کرے، اور ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کی زیادتیوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ سب بات جب انہیں بتا رہے تھے تو اس وقت ان کے ذہن میں یہ والی بات آئی کہ یہ تو دراصل ایک تمثیل ہے۔ تمثیل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک مثال جو دوسرے کسی واقعے کے اوپر پوری کی پوری فٹ آ جائے۔ تو یہ جو مقدمہ آیا تھا یہ دراصل کوئی ایسا واقعہ تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسا ہی کچھ کیا جو یہ مقدمے والے دو ساتھی ایک دوسرے پہ کر رہے تھے۔
جیسے ہی ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ غلطی جو میں کہہ رہا ہوں کہ انسانوں سے، ساتھ کام کرنے والوں سے غلطی ہو جاتی ہے، زیادتیاں ہو جاتی ہیں، تو ایسی میں خود بھی کر چکا ہوں. جیسے ہی انہیں اس بات کا خیال آیا وہ فوری طور پر اپنی غلطی سے رجوع کر لیتے ہیں. ان سے کوئی فیصلے کی غلطی ہو گئی تھی تو پھر انہوں نے فوری طور پر اس سے رجوع کیا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، معافی مانگی، رکوع کیا، اللہ کی طرف رجوع کیا اور پھر سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا. یہ والی جو آیت ہے اس پہ یہ سجدہ تلاوت کی آیت ہے، لیکن اس پر سجدہ تلاوت کیا واجب ہے یا نہیں اس کے اوپر اختلاف رائے موجود ہے. بہرحال تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ کے آگے رجوع کر لیا اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا. جس بات کے اوپر ہم سکوت اختیار کریں گے وہ یہ کہ کون سی غلطی تھی جو داؤد علیہ السلام سے سرزد ہوئی اور جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح سے 2 لوگوں کو بھیج کر تنبیہ کی اور انہوں نے فوری طور پہ رجوع کیا. ہم اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں اور ہم آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی داؤد علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے تجھے زمین پر خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنا اور اپنی نفس کی خواہش کی پیروی نہ کرنا. کتنی پیاری یہ بات ہے. لکھا ہوا یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وصیت ہے اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد تمام حکمرانوں کے لیے ہے کہ وہ لوگوں میں اس حق کے ساتھ فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس سے نہ ہٹیں ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک جائیں گے. اور جو شخص اللہ کے راستے سے بھٹک جائے، یوم حساب کو بھول جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے شدید وعید اور عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی درست فیصلہ کرنے والا بنا دے، آمین. آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں اور آیات کا اگلا مجموعہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار پیدا نہیں کیا، یہ ان لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے کفر کیا. تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی ہلاکت ہے. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان لوگوں کی مانند کر دیں گے جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں، یا ہم متقیوں کو بدکاروں کے مانند کر دیں گے؟ یہ قرآن ایک کتاب ہے، ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا، بڑی برکت والی ہے تاکہ وہ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں. اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ اچھا بندہ تھا، بلا شبہ وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا. جب شام کے وقت اس کے سامنے اصیل تیز روح گھوڑے پیش کیے گئے تب اس نے کہا بلا شبہ میں نے اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اس مال سے محبت کی ہے، حتیٰ کہ وہ گھوڑے اوٹ میں چھپ گئے. کہا انہیں میرے پاس واپس لاؤ. پھر وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. اور بلا شبہ ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ہم نے اس کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا. پھر اس نے اللہ کی طرف بہت رجوع کیا. اس نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر کہ وہ میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو. بلا شبہ تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے. چنانچہ ہم نے ہوا اس کے تابع کر دی تھی، وہ اس کے حکم سے نرمی سے چلتی تھی جہاں کا وہ ارادہ کرتا تھا. اور شیاطین نے جنات کو بھی تابع کر دیا، ہر عمارت بنانے والے اور غوطہ لگانے والے کو اور دوسروں کو جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. یہ ہماری بخشش ہے، لہٰذا لوگوں پر احسان کر یا روک رکھ کوئی حساب نہیں ہوگا، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس بڑا قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے. آیت نمبر 40 تک ہم نے ترجمہ پڑھا ہے. آئیے اس کی تشریح پر نگاہ ڈالتے ہیں. اچھا اب یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، اور یعنی سلیمان عطا کیا کہ مطلب سلیمان علیہ السلام کو نبی بنایا، کیونکہ داؤد علیہ السلام کے سلیمان علیہ السلام کے علاوہ بھی اور بیٹے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں سے سلیمان کو نبوت عطا فرمائی. پھر بتایا کہ کیسے تھے وہ، نعم العبد انہ اواب، بہت خوب بندے تھے اور بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. یہ سلیمان علیہ السلام کی تعریف ہے. اللہ تعالیٰ کی کثرت سے اطاعت کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کی مملکت اور سلطنت کتنی وسیع تھی. اچھا اب واقعہ جو یہاں بیان ہو رہا ہے، 2 واقعات آ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے. الصافنات والجیاد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ خاص قسم کے گھوڑے ہیں، اور وہ ایسے گھوڑے ہوتے تھے جو 3 پاؤں پر اور چوتھے پاؤں کے کھر کے کنارے پر کھڑے ہوتے تھے. 3 پاؤں پورے رکھتے تھے اور چوتھا پاؤں جو ایسے اٹھا کے رکھتے ہیں اس طرح رکھتے تھے. دراصل یہ بہت اعلیٰ اور عمدہ گھوڑے تھے.
یہ اعلیٰ اور عمدہ گھوڑے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے اور وہ اس کا مشاہدہ کرنے لگے تو اس کے بعد انہوں نے کیا فقرہ کہا؟ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت کو اختیار کیا ہے۔ اچھا، اب اس واقعے کے بارے میں مفسرین کی تفسیر میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ ایک گروہ کا اس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کے معائنے اور ان کی دوڑ کے کو ملاحظہ کرنے میں اس قدر مشغول ہوئے کہ نماز عصر کو بھول گئے، یا کچھ نے یہ کہا کہ کوئی خاص وظیفہ وہ پڑھا کرتے تھے جو کہ پڑھنا وہ بھول گئے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ تب انہوں نے حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو واپس لاؤ، اور جب وہ واپس آئے تو حضرت سلیمان نے تلوار لے کر ان کو کاٹ دیا، یا دوسرے لفظوں میں انہیں اللہ کے لیے قربان کر دیا، کیونکہ انہوں نے وہ ذکر الہی اور سے ان کو غافل کر دیا تھا اس وجہ سے۔ تو ہم جو اس تفسیر میں بیان کیے گئے تفسیر ابن کثیر میں بس اس پر ہی رہیں گے، اور دیگر تفاسیر کی میں جو اس میں اختلاف رائے اس کے بارے میں ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف۔ دوسرا واقعہ کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اور البتہ تحقیق ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا۔ دھڑ کا مطلب ہوتا ہے جسم۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس دھڑ یا جسم یا جسد کی حقیقت کو بیان نہیں کیا، جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے تخت پر ڈال دیا تھا، لہٰذا ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا تھا، اس طرح ان کی آزمائش فرمائی تھی، لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا تھا۔ تفسیر میں لکھا گیا ہے، تفسیر ابن کثیر میں، کہ اس بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ سب اسرائیلیات سے ماخوذ ہے، اور ہمیں نہیں پتہ کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، واللہ عالم۔ بہرحال یہ جو آزمائش ان کی ہوئی، اس کے ذریعے سے وہ فوراً سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے، اور انہوں نے بھی اسی طرح رجوع کیا جیسے داؤد علیہ السلام نے رجوع کیا تھا۔ حضرت سلیمان نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، دعا کی، مغفرت طلب کی، اور اس کے بعد اللہ نے انہیں معاف فرمایا، اور انہوں نے ایسی حکومت طلب کی جو آپ کے بعد کسی کو شایان شان نہ ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ دعا انہوں نے یہ کی کہ اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، مجھ کو ایسی بادشاہت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو شایان نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ مطلب اس کے یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو اس طرح کی حکومت میرے بعد حاصل نہ ہو۔ اس دعا کی تشریح کے بارے میں تفہیم القرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس دعا کا مطلب یہ تھا کہ جو بادشاہی انہیں ملی ہے حضرت سلیمان کو، وہ انہی پر ختم ہو جائے۔ یہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اپنے بعد اپنی نسل میں بادشاہی جاری رہنے کی تمنا جو ہے انہوں نے اس کو روک لیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے بعد یہ بادشاہی اب کسی کو نہ ملے، یعنی انہوں نے اپنے بعد کسی کے لیے جانشینی کی بھی وصیت نہ کی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ ان کے بعد لکھا ہوا ہے کہ ان کے کسی بیٹے کو بادشاہی نہیں ملی۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا عطا کیا۔ اللہ نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا، جہاں وہ پہنچنا چاہتے تھے ان کے حکم سے ہوا نرم نرم چلنے لگتی تھی۔ اور پھر یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیز رفتار ہوا عطا کر دی تھی اور ہلکی ہوا عطا کرتی تھی۔ تیز رفتار ہوا عطا کی جس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی اور شام کی منزل بھی 1 مہینے کی ہوتی تھی، اور جہاں پہ پہنچنے کا وہ ارادہ کرتے وہ ہوا انہیں لے کر وہاں پہنچ جایا کرتی تھی۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے جنات عطا کیے تھے کہ یہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے والے تھے، یعنی انجینئرز تھے، اور غوطہ مارنے والے تھے، یعنی ان میں سے کچھ ایسے تھے جو زبردست عمارتیں بناتے، قلعے بناتے، مجسمے اور بڑے بڑے لگن یعنی ٹب جو ہوتے ہیں وہ بناتے، تالاب بناتے، اور بڑی بڑی دیگیں جس میں کھانا پکتا تھا بناتے تھے۔ دوسرے وہ ہوتے تھے جو دریاؤں اور سمندروں میں غوطے مارتے تھے، یعنی ڈائیو کرتے تھے، اور پھر موتی، جواہر اور نفیس اشیاء نکالتے تھے، ایسی چیزیں جو دریاؤں اور سمندروں ہی سے مل سکتی ہیں، تو یہ ڈائیورز ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام جنات ان کے قبضے میں کر دیے تھے۔ اس کے بعد وآخرین مقرنین فی الاصفاد کے معنی یہ ہیں کہ وہ دوسرے بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ کون سے تھے؟ لکھا ہے کہ جو جن سرکشی، نافرمانی اور بغاوت اختیار کرتے تھے، یا کام کرنے سے انکار کر دیتے تھے، یا ملک کے اندر خرابی اور سرکشی پیدا کرتے تھے، تو پھر ان کو زنجیروں اور بیڑیوں میں باندھ دیا جاتا تھا۔ یہ سب پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی بادشاہت انہیں عطا کی تھی۔ اور ان دونوں واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جب ان دونوں سے یعنی اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا اور ان سے غلطی ہو گئی، تو انہوں نے فوراً ہی جیسے احساس ہوا رجوع کر لیا، اور جب وہ فتنے میں پڑے تھے تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگ لی، اور
صحیح رویہ اختیار کر لیا۔ جس انسان کو بھی جب بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اسی وقت عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے آگے جھک جانا چاہیے۔ آیات کا اگلا مجموعہ 41 سے 47 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجئے جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بلا شبہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا پہنچائی ہے۔ ہم نے کہا اپنا پیر زمین پہ مار، یہ غسل کرنے اور پینے کو ٹھنڈا پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے اپنی طرف سے بطور رحمت، اور یہ عقل مندوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اور ہم نے کہا اپنے ہاتھ میں 100 تنکوں کا ایک مٹھا پکڑ اور اس کے ساتھ قسم پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کو مار اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، وہ اچھا بندہ تھا، بلا شبہ وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجئے جو قوت و بصیرت والے تھے، بے شک ہم نے انہیں خاص وصف آخرت کی یاد کے ساتھ چن لیا تھا، اور وہ ہمارے نزدیک یقیناً برگزیدہ نیک بندوں میں سے تھے۔ آیات کے اس مجموعے میں ہم سب سے پہلے ایوب علیہ السلام کا ذکر پڑھتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ اس طرح آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد اور رسول ایوب کا ذکر کیا ہے، اور اس آزمائش کا جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم، مال اور اولاد کو مبتلا کر دیا تھا، حتیٰ کہ دل کے سوا ان کے باقی جسم میں سوئی چبھنے کی جگہ کے برابر بھی جگہ سلامت نہ رہی تھی، اور نہ دنیا کے مال و اسباب میں سے کچھ باقی بچا تھا کہ مرض کے ایام میں اسے کام میں لاتے۔ البتہ ان کی بیوی نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے باعث آخر وقت تک ان کا ساتھ نبھایا۔ انہوں نے 18 برس تک بیوی نے لوگوں کا کام کاج کیا، اور جو پیسہ انہیں ملتا، جو اجرت ملتی، اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے کھانے پینے اور خدمت میں صرف کر دیتی تھیں۔ اس آزمائش سے قبل حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بے پناہ مال تھا، اولاد تھی اور دنیا کی نعمتیں موجود تھیں، مگر رفتہ رفتہ وہ سب چھن گئیں، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ آپ کو شہر کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ ڈال دیا گیا، اور آپ نے یہ طویل مدت اسی پر گزاری، اور آپ کی زوجہ محترمہ کے سوا قریب اور بعید کے ہر شخص نے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ جب طویل عرصہ اس طرح گزر گیا، آزمائش شدت اختیار کر گئی، اور جو کچھ اللہ نے لکھا تھا وہ مکمل ہوا، تو ایوب علیہ السلام نے رب العالمین کے حضور آہذاری کی۔ ان کی دعا تھی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، جو سورہ الانبیاء میں آئی ہے، بلا شبہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہاں جو ہم نے آیت پڑھی اس میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھ کو دکھ، درد اور تکلیف دے رکھی ہے۔ تشریح میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے جسم کی تکلیف اور مال و اولاد کی تکلیف دونوں کو یہاں پر بیان کیا، بنصب و عذاب، اس میں بدن کی بھی تکلیف ہے اور مال اور اولاد کی تکلیف بھی ہے۔ بہرحال آپ نے دعا کی اور ارحم الراحمین رب نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور زمین پر پیر ماریں۔ آپ نے ایسے ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری کر دیا اور حکم دیا کہ اس سے غسل کریں۔ آپ نے غسل کیا تو اس سے ساری جسمانی تکلیف دور ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے زمین پر ایک دوسری جگہ پاؤں مارا تو اس سے دوسرا چشمہ جاری ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اس کا پانی پیا تو اس سے ان کے باطنی طور پر جو تکلیف تھی وہ سب دور ہو گئی۔ لہٰذا انہیں اندر اور باہر دونوں سے اللہ تعالیٰ نے بالکل عافیت عطا کر دی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت کے اگلے حصے میں یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بخشے۔ یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اہل و عیال جتنے تھے اس سے بھی زیادہ انہیں عطا فرما دیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور ان کی صبر اور ان کی تواضع اور اظہار مسکنت اور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا کیے۔ اور اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، کس چیز کی؟ کہ اللہ تعالیٰ کی لکھی تقدیر پہ انہوں نے کیسے صبر کیا، اور اس بات کی نصیحت کہ وہ سب لوگ جان لیں کہ صبر کا انجام کشادگی ہوتا ہے، کامیابی ہوتا ہے، راحت ہوتی ہے، یہ سب کچھ۔ اب ہم یہاں پر ایک طویل حدیث ہے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات سے متعلق۔ میں ترجمہ پیش کر رہی ہوں۔ بے شک اللہ کے نبی ایوب کی آزمائش 18 برس تک جاری رہی۔
نزدیک اور دور کے ہر شخص نے آپ کو چھوڑ دیا، البتہ 2 شخص جو آپ کے خاص دوست تھے وہ صبح و شام آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے اللہ کی قسم کہ ایوب نے کوئی ایسا گناہ کیا جو تمام جہانوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ اس نے پوچھا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ 18 سال سے اللہ تعالیٰ نے ان پر نہ رحم کیا اور نہ ان کی تکلیف کو دور کیا۔ جب دونوں حضرات حضرت ایوب کے پاس گئے تو یہ شخص صبر نہ کر سکا اور اس نے اپنے ساتھی کی بات ایوب علیہ السلام کے سامنے بیان کر دی۔ یہ سن کر ایوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ تو کیا کہہ رہا ہے، البتہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں جب جھگڑتے ہوئے 2 ایسے آدمیوں کے پاس سے گزرتا جو اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تو میں اپنے گھر جا کر ان کی طرف سے کفارہ ادا کر دیتا، کیونکہ میں اس بات کو ناپسند کرتا تھا کہ حق کے سوا کسی اور بات میں اللہ تعالیٰ کا پاک نام لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ جب حاجت کے لیے نکلتے اور حاجت سے فارغ ہو جاتے تو آپ کی زوجہ محترمہ ہاتھ تھام کر آپ کو اپنی جگہ پہنچاتی تھیں۔ ایک دن جب آپ کو واپسی میں دیر ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی طرف یہ وحی نازل فرمائی۔ ترجمہ زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا ہے، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں۔ تاخیر کی وجہ سے آپ کی اہلیہ نے دیکھنا شروع کیا تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ ان کی طرف اس حال میں آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام تکلیف کو دور فرما دیا اور پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت شکل میں ہیں۔ انہوں نے دیکھا تو کہا اے شخص اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، کیا تم نے آزمائش میں مبتلا اللہ کے ایک نبی کو دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم جب وہ صحیح سلامت تھے تو میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی شخص تمہاری نسبت ان سے زیادہ مشابہت رکھتا ہو۔ تو آپ نے فرمایا میں ایوب ہوں۔ آپ کے 2 کھلیان تھے، ایک گندم کا اور دوسرا جو کا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بادل بھیج دیے، ان میں سے ایک جب گندم کے کھلیان پر آیا تو اس نے اس میں سونا برسایا حتیٰ کہ وہ بھر گیا، اور دوسرے نے جو کے کھلیان پر چاندی ڈال دی حتیٰ کہ وہ بھی بھر گیا۔ یہاں پر حدیث کے الفاظ ختم ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کسی گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ آزمائش تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے 18 برس تک انہیں مرض کی تکلیف دی، لیکن اس پورے عرصے میں انہوں نے صبر کیا۔ اس سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی پر اللہ تعالیٰ کوئی مرض دے تو کبھی بھی اس کے لیے بری اور نیگیٹو باتیں نہیں کہنی چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کو بھی انہوں نے نہ بخشا اور انہوں نے یہ کہا کہ کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تکلیف دی ہے، جبکہ حضرت ایوب علیہ السلام نے انہیں یہ بات بتائی کہ میرا یہ عمل رہا ہے کہ اگر 2 آدمی جھگڑا کر رہے ہیں اور اللہ کا نام لے رہے ہیں تو میں ان کی طرف سے کفارہ ادا کر دیتا تھا کہ جھگڑنے کے دوران اللہ تعالیٰ کا پاک نام لیا جا رہا ہے۔ اتنا ان میں تقویٰ تھا، اس کے باوجود کہ اللہ کے نبی تھے، اتنے بہترین انسان تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بیماری دی۔ یہ ٹیسٹ تھا، آزمائش تھی، اور پھر وہ اس پہ پورے اترے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت عطا فرمائی اور جو کچھ مال تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ عطا کیا۔ اگلی آیت میں کیا آ رہا ہے کہ انہوں اللہ نے حکم دیا کہ تنکوں کا ایک مٹھا لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو۔ یہاں یہ بات ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے ان کے کسی کام کی وجہ سے ناراض ہو کر قسم کھا لی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دی تو وہ انہیں اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرما دی تو وہ پریشان ہوئے۔ وہ بیوی جس نے خدمت کا حق ادا کر دیا تھا، رحمت، شفقت اور احسان کا عظیم مظاہرہ کیا تھا، کیسے اسے وہ مارتے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ فتویٰ دیا کہ وہ ایک ایسا مٹھا لیں جس میں 100 تنکے ہوں اور وہ ایک دفعہ انہیں مار دیں اپنی بیوی کو، اس سے ان کی قسم پوری ہو جائے گی، قسم بھی توڑنے سے بچ جائیں گے اور بیوی کو تکلیف دینے سے بھی بچ جائیں گے، نظر پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اپنے نبی پر جنہوں نے جسمانی بیماری کا اتنا لمبا عرصہ گزارا۔ آگے اب اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کیجیے، اور ان میں سے ہر ایک نیکوکاروں میں سے تھا۔ یہ ایک نصیحت ہے اور بے شک متقین کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، جبکہ وہ ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور وہاں طرح طرح کے پھلوں اور مشروبات کی فرمائشیں کریں گے، اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ کہا جائے گا یہ ہے وہ جزا جس کا یوم حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ بے شک یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ معاملہ اہل خیر کا ہے اور بلا شبہ سرکشوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم۔ وہ اس میں داخل ہوں گے، چنانچہ وہ آرام کرنے کی بری جگہ ہے۔ یہ ہے گرم کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اب وہ اس کا مزہ چکھیں۔
اور ان کے مانند کئی قسم کے دوسرے عذاب ہوں گے۔ تمہارے پیروکاروں کا ایک گروہ ہے جو تمہارے ساتھ گھسا چلا آتا ہے، ان کے لیے خوشی اور فراخی نہ ہو، بے شک یہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ وہ کہیں گے بلکہ تم ہی اس لائق ہو کہ تمہارے لیے خوشی اور فراخی نہ ہو، تم ہی اسے ہمارے سامنے لائے ہو، تو یہ بہت بری قرارگاہ ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جو شخص ہمارے سامنے یہ انجام لایا ہے اس کے لیے جہنم میں عذاب دگنا زیادہ کر دے۔ اور وہ کہیں گے ہمیں کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جہنم میں نہیں دیکھتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے؟ کیا ہم نے انہیں دنیا میں یوں ہی مذاق کا نشانہ بنائے رکھا، یا ہماری نگاہیں ان سے پھر گئی ہیں؟ بلا شبہ یہ اہل دوزخ کا باہم جھگڑنا حق ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ مختلف مقامات پر اہل جہنم کے جھگڑے آئے ہیں نا، یہاں پر بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ایک جھگڑا تو ان کا وہی ہوگا کہ تم لوگ ہم نے تم کو فالو کیا، تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آئے، تو اے اللہ ان کو جو ہے دگنا عذاب دے۔ ایک تو وہی جھگڑا۔ دوسرا یہاں پر یہ کہا کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں ان شخصوں کو جنہیں ہم برا سمجھتے تھے یہاں پر ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ یہ کفار کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ جہنم میں ان لوگوں کو نہیں پائیں گے جنہیں وہ گمراہی پہ سمجھتے تھے، جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہے۔ مفسر کہتے ہیں کہ جہنم میں ابو جہل یہ کہے گا کہ کیا بات ہے، مجھے بلال، عمار، صہیب اور فلاں فلاں نظر نہیں آ رہے۔ پھر کہیں گے ام زاغت عنہم الابصار، یہ ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں۔ یعنی وہ اپنے آپ کو خود اس بات کی تسلی دیں گے کہ شاید وہ ہمارے ساتھ یہیں کہیں موجود ہوں گے، لیکن ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہے، ہماری نظر نہیں ان کے اوپر پڑ رہی۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہوگی کہ وہ جنت کے بلند و بالا اور اعلیٰ اور عرفہ درجات میں ہوں گے، جن کے اوپر یہ ہنسی مذاق بناتے تھے۔ اور سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اہل بہشت دوزخیوں سے پکار کے کہیں گے جو وعدہ ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا ہم نے تو اسے سچا پا لیا، بھلا جو وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا کیا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ تو اس وقت ان میں ایک پکارنے والا پکارے گا کہ بے انصافوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ دیکھیں کیسے کیسے جھگڑے ہیں جو اہل جہنم کر رہے ہوں گے، اور کیسی کیسی حسرتیں ہیں جو ان کے دلوں کے اندر پل رہی ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ آیات اگلے مجموعے کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کہہ دیجئے بس میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو ایک ہے، بڑا زبردست، آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا رب ہے، نہایت غالب، بہت معاف کرنے والا۔ کہہ دیجئے وہ ایک بہت بڑی خبر ہے، تم اس سے منہ پھیرنے والے ہو۔ مجھے فرشتوں کی مجلس اعلیٰ کا کوئی علم نہیں تھا جب وہ تکرار کر رہے تھے، میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ بس میں تو صرف ایک کھول کر ڈرانے والا ہوں۔ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، چنانچہ جب میں اسے ٹھیک ٹھیک بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا۔ تب تمام فرشتوں نے بیک وقت اکٹھے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے اس آدم کو سجدہ کرنے سے منع کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو اونچے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا اب تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے اور بلا شبہ تجھ پر روز جزا تک میری لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا ہے میرے رب اب تو مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا پس بلا شبہ تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے اس دن تک جس کا وقت میرے ہاں مقرر ہے۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے چیدہ اور پسندیدہ ہوں۔ فرمایا تو حق یہی ہے اور میں حق بات ہی کہتا ہوں، میں تجھ سے اور ان سب سے جنہوں نے تیری پیروی کی جہنم کو ضرور بھر دوں گا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تم سے اس یعنی تبلیغ دین پر کوئی اجر نہیں مانگتا اور میں تکلف یعنی بناوٹی کام کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ قرآن جہانوں کے لیے نصیحت ہی تو ہے اور تم اس کی حقیقت کچھ مدت کے بعد ضرور جان لو گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ صاد آیت نمبر 88 پہ ختم ہوتی ہے اور اس پہ ہم قصہ آدم اور ابلیس کو دوبارہ سے دہرا لیتے ہیں۔ اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں، سورہ الاعراف میں، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور یہاں سورہ صاد میں بیان فرمایا ہے۔ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں لیکن اب پھر ہم اسے دہرا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل فرشتوں سے فرمایا کہ میں
کھن کھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم بھی دے دیا کہ وہ اس کی تخلیق سے فارغ ہو جائے تو سب اکرام، اعظام، احترام کے طور پر اور اپنے رب تعالیٰ کے حکم کی اطاعت بجا لاتے ہوئے اسے سجدہ کریں گے۔ پھر ابلیس کے سوا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس ملائکہ کے جنس سے نہیں بلکہ جنوں کے جنس میں سے تھا۔ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ سے جھگڑنے لگا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ آدم سے وہ بہتر ہے کیونکہ وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کا گمان یہ تھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے۔ بس اس نے اس معاملے میں غلطی کی، اللہ کے حکم کی مخالفت کی اور اللہ کی ذات پاک کے ساتھ کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دور کر دیا، اس کی ناک کو خاک آلود کر دیا، اپنی رحمت، اپنے مقام انس یعنی محبت سے دھتکار دیا اور اس کا نام ابلیس رکھ دیا، جو اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس نے سوال کیا کہ اسے روز قیامت تک مہلت دے دی جائے۔ اس حلیم اور بردبار رب نے، جو اپنے نافرمان بندوں کو چاہے تو فوراً سزا دے سکتا ہے لیکن وہ نہیں دیتا، اس رب نے اس ابلیس کو بھی مہلت دے دی اور اسے قیامت تک کی مہلت مل گئی۔ پھر وہ کہنے لگا، سو مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا سوائے ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا اور ان لوگوں کا انجام بھی بتا دیا۔ کہا، سچ ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اس آیت میں یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور وہ لوگ جو اس شیطان ملعون کی پیروی کریں گے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، ان سمیت اللہ تعالیٰ سب سے جہنم کو بھر دے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے شیطان کی ملعون کی پیروی سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے تعوذ کے ذریعے سے اس کی پناہ پکڑتے ہیں۔ نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اس کے ساتھ ہی سورہ صاد کی تشریح مکمل ہوئی۔ سورہ زمر کی ابتدا کریں گے۔ سورہ زمر قرآن پاک کی 39 سورہ ہے اور یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو نہایت غالب، خوب حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے، لہٰذا آپ اللہ کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کیجیے۔ سنو، خالص بندگی اللہ ہی کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دیں۔ یقیناً اللہ ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ناشکرا ہو۔ اگر اللہ اپنا کوئی بیٹا بنانے کا ارادہ کرتا تو ان میں سے جنہیں وہ پیدا کرتا ہے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ تو ان باتوں سے پاک ہے۔ وہ اللہ واحد ہے، بڑا زبردست۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے، ہر ایک مقرر وقت تک چل رہا ہے۔ سنو، وہ نہایت غالب، بہت بخشنے والا ہے۔ اس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر اس نے اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اس نے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے نر اور مادہ اتارے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے، ایک پیدائش یعنی مرحلے کے بعد دوسری پیدائش میں، 3 قسم کے اندھیروں میں۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کہاں پھرے بہکے جاتے ہو؟ اگر تم کفر کرو گے تو اللہ یقیناً تم سے بے پرواہ ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے، بلا شبہ وہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتا ہے، پھر جب وہ اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کیا کرتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کے لیے شریک ٹھہراتا ہے تاکہ اس کے راستے سے لوگوں کو بہکائے۔ آپ کہہ دیجئے، تو اپنے کفر کے ساتھ کچھ فائدے اٹھا لے، بلا شبہ تو دوزخیوں میں سے ہے۔ کیا یہ مشرک بہتر ہے یا وہ جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے اور کھڑے ہوئے عبادت کرتا ہے، جبکہ وہ آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے؟ کہہ دیجئے، کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ بس عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ ہم نے
1 سے لے کے 9 آیت تک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا. آئیے تشریح پہ نگاہ ڈالتے ہیں. ابتدائی آیات میں ہم نے دیکھا کہ توحید کے پیدا پہ دلائل دیے گئے ہیں، اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، بڑا زبردست ہے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، دن اور رات کو ایک دوسرے کے بعد لاتا ہے، سورج اور چاند کو پیدا کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد انسان کو اس کے اپنے نفس سے دلیل دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ ایک جان سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ ماؤں کے پیٹوں میں کس طرح انسان بنتے ہیں. کہا کہ اس نے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے اتارے، یعنی نر اور مادہ، میل اینڈ فیمیل ملا کر، جیسے کہ سورہ انعام میں بھی اس کی تفصیل آئی ہے کہ 2 بھیڑ میں سے، 2 بکریوں میں سے اور 2 اونٹوں میں سے اور 2 گایوں میں سے، اس طرح سے یہ 8 ہو گئے. اور اس کے بعد انسان کو یہ دلیل دی گئی ہے کہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کیا ہے. اس طرح پیدا کیا کہ خلقا من بعد خلق، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش، یعنی پہلے تم نطفہ ہوتے ہو، پھر لوتھڑا، پھر بوٹی، پھر گوشت، ہڈیاں، اعصاب اور رگیں پیدا کر دیتا ہے اور اس کے بعد روح کو پھونک دیتا ہے، یعنی ایک تخلیق سے دوسری تخلیق بن رہی ہوتی ہے. پھر آگے آ گیا کہ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں. یہ کون سے ظلمات ثلاث ہیں؟ اس کے بارے میں مفسرین لکھ رہے ہیں کہ ماں کا جو رحم ہے یعنی یوٹرس ہے وہ اندھیرے میں ہوتا ہے، اس کو پہلا اندھیرا کہا گیا. پھر جھلی جو ہے وہ اندھیرے میں ہوتی ہے جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے اور جو بچے کی حفاظت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر دی ہوتی ہے. اور پھر تیسری ظلمات جو ہے پیٹ کا اندھیرا. اور یہ بات مختلف مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ظلمات ثلاث میں پیدا کیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا انسان بنا کر اسے کھڑا کر دیا. اب وہ انسان کیا کر رہا ہے؟ آگے کی آیات اس کے اوپر بات کرتی ہیں کہ وہ انسان کس طرح کفر کرنے والا بنتا ہے یا پھر شکر کرنے والا بنتا ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق سے غنی ہے. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے غنی ہے. ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو گے تو اسے تمہارے لیے پسند کرتے ہیں. آئیے اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اس کا مطلب کیا ہے. جب ہم اس کا اردو ترجمہ پڑھتے ہیں اس آیت کا، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، تمہارے کفر سے بے پرواہ ہے، تو ہمیں یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ کوئی شخص کفر کرے یا شکر کرے، کوئی شخص راہ پر آئے یا گمراہ ہو جائے، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی شخص جہنم میں جائے یا جنت میں جائے. لیکن غنی کا مطلب آئیے قرآن و حدیث سے سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے کفر سے بے نیاز ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سورہ ابراہیم میں آیا، اس کا ترجمہ بیان کرتی ہوں. اگر تم اور وہ لوگ جو زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کریں تو بے شک اللہ یقیناً بے نیاز اور نہایت قابل تعریف ہے. یہاں پر یہ آیا کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور یہاں پہ حدیث دیکھیے کہ صحیح مسلم میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے اور انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ گناہ گار کے دل جیسے ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. حدیث کے الفاظ یہاں ختم ہوئے. اور اب آگے کی جو آیت کا ٹکڑا ہے وہ خود ہی اس بات کو مزید ایکسپلین کر دے گا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے غنی ہے، بے نیاز ہے کہ کوئی کفر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے. لیکن ساتھ ہی کہا گیا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. کہا گیا کہ وہ اپنے بندوں کی ناشکری کو پسند نہیں کرتا، راضی نہیں ہے تمہاری ناشکری کے اوپر، کفر کے اوپر، اور نہ ہی وہ اس کا حکم دیتا ہے. بلکہ اس کے برعکس اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے. یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ تم اس کا شکر کرو، اور جب شکر کرتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ تمہارے کفر اور شرک، کفر اور ایمان، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا. لیکن وہ تمہارے لیے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم شکر کرو، اور وہ اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے گا. اور فوراً اس کے بعد آگے کیا آ رہا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور پھر کیا آ رہا ہے کہ اپنے پروردگار کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہو. اس میں سے ہمیں جو باتیں پتہ چلی اس کو ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات کیا آ گئی کہ ناشکری جس شخص نے کی اس کا انجام کیا ہوگا. یہ سوچ لیں، ناشکری کے لیے سمجھ لیجئے کہ جو کفر ہے یہی ناشکری ہے.
تو اس کا یہ ترجمہ ناشکری کے طور پر ہو رہا ہے. جو شخص بھی توحید پر ایمان نہیں لا رہا یا ایتھیسٹ ہے یا اللہ تعالیٰ کو سرے سے نہیں مان رہا یا اللہ کو ماننے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مان رہا، ایسے سارے لوگ اس بات کو سوچ لیں کہ اس کا انجام کس کے حق میں برا ہوگا. اللہ نے تو بتا دیا کہ اللہ غنی ہے، اس نے ہر کافر کو چھوڑ رکھا ہے، زبردستی اسے وہ ایمان پر نہیں لا رہا میرا رب. تو اب جب اللہ نے چوائس سب کو دیتی ہے تو اس کے نتیجے میں اگر ساری روئے زمین کفر کرنے لگ جائے تو اللہ کی بادشاہی میں فرق نہیں پڑے گا، اور اگر ساری روئے زمین کے لوگ عبادت گزار سے عبادت گزار بن جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو ویسے ہی ہو رہی ہے. تو پھر کیا بات ہے؟ کیا وہ شخص جس نے یہ کفر کیا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اللہ کے سوا کوئی بچا سکتا ہے؟ نہیں. یہ بات بھی بتا دی کہ فرق تم کو ہی پڑے گا، اس لیے کہ تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھانے کو کوئی بھی آگے نہیں آئے گا. اور کیا یہ ممکن ہے کہ تم اس رب کے پاس لوٹ کر نہ جاؤ اور تم سے حساب نہ لیا جائے اور اس کفر کی تمہیں کوئی سزا ہی نہ ملے؟ نہیں، یہ بھی نہیں. آگے کی آیت کا ٹکڑا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس لوٹ جانے کے سوا کوئی چارہ ہے ہی نہیں. تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے وہ بتا دے گا تم کو. پھر اگلی بات کیا آ رہی ہے کہ کیا کوئی بندہ جو کفر کر کے جا رہا ہے، شرک کر کے جا رہا ہے، بدعملی کر کے جا رہا ہے، چھپا بھی سکتا ہے اپنے اس عمل کو؟ نہیں. یہ بھی آگے بتا دیا وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں تک کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے. تو اب یہ ساری باتیں سمجھنے کے بعد اب بتاؤ کہ بچاؤ کی صورت کیا ہے، کیونکہ وہ رب جو کہ تمہارے شرک سے تمہارے کفر سے غنی ہے اسے تو کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا. بچاؤ کی صورت تو صرف اور صرف شکر کا راستہ ہے. اگر شکر کا راستہ اختیار کرو گے جو کہ اسے پسند ہے، جو اس نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے، تو پھر وہ اپنے فضل سے اور بھی زیادہ عطا فرمائے گا. اب اس بات کو یہاں تک سمجھ لینے کے بعد آیت نمبر 9 کے اوپر آتے ہیں کہ یہ یہاں پر دیکھیں سب لاجیکلی ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ انسان کو بتلا رہے ہیں، سکھلا رہے ہیں. جس شخص نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اور ایک شخص نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے گا، تو اب یہ پوچھا جا رہا ہے آیت نمبر 9 میں، بتاؤ بہتر کون ہے؟ اب خود ہی سوچو کہ ان دونوں میں بہتر کون ہے. کیا یہ مشرک بہتر ہے یا وہ؟ اب اس کی کوالٹی آئی، دوسرا شخص جو ہے اس کی کوالٹی آ رہی ہے. پہلی بات یہ جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر قائماً قیام کرتا ہے، مطلب عبادت اللہ تعالیٰ کی سجدے کی صورت میں بھی اور قائم صورت میں بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کھڑا ہوا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ وہ ڈر بھی رہا ہے، یا حذر الآخرۃ، کہ وہ آخرت سے ڈر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہے، حساب کتاب سے ڈر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی رحمت کی بھی امید رکھتا ہے. یہ وہ شخص ہے جو علم رکھنے والا ہے، اور یہ علم رکھنے والا شخص اس بے علم کے برابر نہیں ہو سکتا جس کا پہلے پیچھے تذکرہ آیا. اور آخر میں یہ بات بتا دی انما یتذکر اولو الالباب، اس بات کو، اس گہری بات کو سمجھیں گے وہی لوگ جو کہ اولو الالباب ہیں. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اولو الالباب کی یہاں پہ ہم نے کون کون سی تعریفیں دیکھی ہم نے. اولو الالباب، کیا ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ہم سب سے اسمارٹ ہوں، سب سے جینیس ہوں، سب سے زیادہ باتوں کی تہہ تک پہنچنے والے ہوں؟ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ بہت عقل مند ہو. یہاں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 میں دیکھیں گے، پھر 18 میں دیکھیں گے، پھر آگے ایک اور جگہ 3 جگہوں کے اوپر اولو الالباب کے بارے میں آیا ہے کہ وہ کون. یہاں ہم نے دیکھا آیت نمبر 9 میں کہ اولو الالباب وہ ہوتے ہیں جو کہ قانت ہوتے ہیں. اور قانت کون ہوتے ہیں؟ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ قانت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو. تو پہلی کوالٹی قانت ہوتے ہیں، پھر راتوں کو وہ سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں، قیام کرنے والے ہوتے ہیں، پھر آخرت سے خوف زدہ ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. یہ ہیں لوگ جو اولو الالباب ہیں. آئیے اس کے بارے میں حدیث دیکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کے پاس تشریف لے گئے جو موت اور حیات کی کشمکش میں مبتلا تھا. تو آپ نے اس سے فرمایا تم خود کو کیسا محسوس کرتے ہو؟ اس نے کہا میں امید بھی رکھتا ہوں اور ڈرتا بھی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اس جیسے موقع پر جس شخص کے دل میں بھی یہ دونوں باتیں جمع ہوں تو اللہ عز و جل اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہو، اور اس چیز سے اسے امن عطا فرما دیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہو.
یہ ہم نے یہاں یہ والی بات پڑھی کہ ایمان امید اور خوف ان دونوں کے درمیان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی بندہ بنا دے جو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتا ہو اور جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے آگے اکاؤنٹیبلٹی سے خوف کھاتا ہو. آمین یا رب العالمین. آئیے آیات کے اگلے مجموعہ کی طرف چلتے ہیں جو کہ آیت نمبر 10 سے شروع ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو. جنہوں نے اس دنیا میں اچھے عمل کیے ان کے لیے بھلائی ہے اور اللہ کی زمین وسیع ہے. بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا اجر بے حساب دیا جائے گا. آپ کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کروں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان بن جاؤں. کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یقیناً مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے. کہہ دیجئے میں اللہ کے لیے اپنی بندگی کو خالص کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرتا ہوں تو تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو. کہہ دیجئے بلا شبہ خسارہ اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے روز قیامت اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا. خبردار یہی کھلا خسارہ ہے. ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے. یہی وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. لہٰذا اے میرے بندو تم مجھی سے ڈرتے رہو. اور جو لوگ طاغوت کی عبادت کرنے سے بچے رہے اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ان کے لیے بشارت ہے. لہٰذا آپ میرے ان بندوں کو بشارت دے دیں جو غور سے بات سنتے ہیں اور اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں. وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور وہی لوگ عقل والے ہیں. آیت نمبر 18 تک کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. آئیے اب آیت نمبر 18 پہ غور کرتے ہیں. یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اولئک ہم اولو الالباب. یہ وہ لوگ ہیں جو اولو الالباب ہیں. آئیے دیکھیں وہ کون سے لوگ ہیں. کہا گیا جو طاغوت کی عبادت کرنے سے بچے رہے. طاغوت کیا ہے؟ لکھا ہے کہ طاغوت طغیان سے ہے جس کے معنی سرکشی کے ہیں. کسی کو طاغی یعنی سرکش کہنے کے بجائے اگر طاغوت ہی کہہ دیا جائے تو اس کے معنی یہ کہ وہ انتہائی درجے کا سرکش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنے والا اور حدود کو کراس کر دینے والا. تو یہ جو سرکش انسان ہے، سرکش لوگ ہیں جو اپنی بندگی کی طرف بلاتے ہیں تو ان کی عبادت سے بچے رہنا ہے اور اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا. ان لوگوں کے لیے بشارت دے دی گئی. پھر آگے ان کی کیا کوالٹیز بتائی گئی؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو غور سے بات کو سنتے ہیں اور اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں. اس کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس میں یہ معنی بھی آ سکتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ ہر آواز کے پیچھے نہیں لگ جاتے، ہر کسی کو فالو نہیں کرنے لگ جاتے کہ ہر ایک کی بات سن کر اور اس کے پیچھے لگ جائیں، بلکہ جو حق بات ہوتی ہے صرف وہ اس کو ہی قبول کرتے ہیں. اور دوسرے اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ حق بات کو سن کر بھی اسے غلط معنی پہنانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ اس بات کے اچھے پہلو کو، بہتر پہلو کو اختیار کر لیتے ہیں. فیتبعون احسنہ، اس کے یہ معنی بتائے گئے کہ وہ بہتر پہلو کو اختیار کر لیتے ہیں. دوسری جگہ یہ لکھا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بتوں کی عبادت نہیں کرتے، رحمان کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اچھی باتوں کو سمجھتے ہیں اور ان کے مطابق عمل کرتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی تو اس وقت فرمایا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، بس تو اسے زور سے پکڑ اور اپنی قوم کو حکم دے کہ وہ ان کی اچھی باتیں پکڑیں، یعنی اس کلام کے اندر جو اچھی باتیں انہیں پکڑ لیں، ان پر عمل کریں. تو یہاں ہم نے یہ کوالٹیز دیکھی اولو الالباب کی. یہاں آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہی اولو الالباب یعنی عقل والے ہیں. آئیے اب ہم اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ عقل والے کون ہیں. پیچھے ہم نے دیکھا کہ عقل والے وہ ہیں جو قانت ہیں یعنی فرمانبردار ہیں اللہ اور رسول کے، رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرنے والے ہیں، قیام کرنے والے ہیں، آخرت سے خوف رکھنے والے ہیں، رحمت کی امید رکھنے والے ہیں. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہ طاغوت کی عبادت نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں ہر کام کے لیے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ باتوں کو غور سے سنتے ہیں، یعنی حق کو، کلام کو غور سے سنتے ہیں اور جو اچھی باتیں بتائی گئی ہیں ان کو فالو بھی کرتے ہیں، یعنی کہ صرف سن کے اڑا دیں بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں. یہ لوگ ہیں جو اولو الالباب ہیں. اب اگلی جو 2 آیات ہم پڑھیں گے، 3 آیات 19، 20 اور 21، اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ انہی اولو الالباب کو اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا پھر جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہو تو اے نبی کیا آپ اسے چھڑا لیں گے جو آگ میں ہے،
لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں، جبکہ ان کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اسے زمین کے چشموں میں داخل کیا، پھر وہ اس کے ذریعے سے کھیتی نکالتا ہے جبکہ اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، پھر وہ پک کر خشک ہو جاتی ہے، آپ اسے زرد ہوتی دیکھتے ہیں، پھر وہ اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، بلا شبہ اس میں اولو الالباب کے لیے نصیحت ہے۔ ان فی ذالک لذکری لاولی الالباب۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتایا گیا آیت نمبر 19 میں اور 20 میں کہ جس کے اوپر عذاب ثابت ہو چکا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش بھی اسے نہ بچا سکے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار اللہ نے نہیں دیا کہ آپ چھڑا لیں جو شخص کے آگ میں ہے اسے، آپ صرف رہنمائی کر دینے والے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کون سے لوگ اس آگ سے بچے جائیں گے؟ لیکن الذین اتقوا ربہم، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ لوگ جو اپنے رب سے تقوی کرنے والے ہیں، ان کے لیے جنت کے محل اور بالا خانے ہوں گے۔ آئیے اس کی تفصیل ہم پڑھتے ہیں، اور جنت کا ذکر جب بھی آئے اور جتنی بھی حدیث پڑھے تو بڑا دل چاہتا ہے کہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں، ایک آنکھوں میں نقشہ آ جاتا ہے ہمارے سامنے۔ یہاں لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان کے لیے جنت میں عظیم و شان محلات ہوں گے، پھر یہ ہے کہ من فوقہا غرف مبنیہ۔ یہ کون سے غرف مبنیہ؟ یہ کہا گیا ہے کہ ایسے کمرے ہیں جو کہ اونچے ہیں، اسی کو اردو میں بالا خانے لکھا گیا، جیسے کہ لیول فلو ہوتے ہیں نا، ایک لیول پہ اور اس کے اوپر کے لیول پہ اور اس سے اگلے لیول پہ۔ لکھا ہے کہ کچھ ایسے بالا خانے ہیں جن کے اوپر پھر بالا خانے ہیں، اور جو بہت مضبوط ہیں، بہت خوبصورت ہیں، آراستہ ہیں، بلند و بالا ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ احادیث آتی ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلی حدیث آئی، اس کا ترجمہ رکھ رہی ہوں۔ بے شک جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ ان کا اندرونی منظر باہر سے اور بیرونی منظر اندر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک شخص عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول، یہ بالا خانے کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے جو پاکیزہ گفتگو کرے، کھانا کھلائے اور رات کو اس وقت اللہ کے لیے نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ تفسیر ابن کثیر میں اس حدیث کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کسی جگہ حسن غریب ہے اور کسی جگہ اسے غریب کہا گیا ہے اس حدیث کو۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اہل جنت جنت میں بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسا کہ تم آسمان پر ستارہ دیکھتے ہو۔ پھر ایک جگہ یہ الفاظ اس طرح آئے ہیں، جیسے تم مشرقی یا مغربی افق پر ٹمٹماتے ستارے کو دیکھتے ہو، اور یہ متفق علیہ بخاری اور مسلم کے میں یہ موجود ہے حدیث۔ اس کے بعد ایک اور حدیث پڑھتے ہیں، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اہل جنت جنت میں بالا خانے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم افق میں طلوع اور غروب ہونے والے چمکدار ستارے کو دیکھتے ہو۔ یعنی اہل درجات میں فرق اس طرح ہوگا جیسے زمین سے آسمان تک کا فرق ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا وہ انبیاء ہوں گے؟ فرمایا ہاں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کے ساتھ ایمان لائے اور انہوں نے پیغمبروں کی تصدیق کی۔ یہاں پہ حدیث کے الفاظ ختم ہوتے ہیں، یعنی وہ جنت والے لوگ اوپر کے محلوں میں جب دیکھ رہے ہوں گے جن کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ جس طرح چمکدار ستارے کو دیکھتے ہو، اور صحابہ نے رشک کرتے ہوئے کیا کون لوگ ہوں گے یہ؟ تو بتایا گیا کہ یہ انبیاء ہوں گے، اور ایسے بھی ہوں گے جو انبیاء پر ایمان لائے، یعنی اللہ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق انہوں نے کی، یعنی انبیاء کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کو یہ بہترین مقامات ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔ اور اب ہم آیت نمبر 21 کو دیکھتے ہیں کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اولو الالباب کے لیے اس پوری مثال میں کیا نصیحت ہے۔ مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں، پھر زمین میں چشموں کی صورت میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اس سے کھیتی نکلتی ہے، یعنی گرینری پیدا ہوتی ہے مختلف رنگوں کی، پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ گرینری خشک ہو جاتی ہے اور زرد ہو جاتی ہے، اور پھر ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتی ہے۔ اگر میں اور آپ پڑھنے والے اور سننے والے اولو الالباب میں شامل ہوں گے تو ہمیں اس نصیحت سے ضرور فائدہ ہوگا۔ آئیے کیا نصیحت ہے، یہ ہم تفہیم القرآن میں سے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یعنی اس سے ایک صاحب عقل آدمی یہ سبق لیتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اور اس کی زینتیں
سب عارضی ہیں یعنی کچھ عرصے کے لیے ہیں. ہر بہار کے بعد خزاں ہے. ہر شباب کا انجام ضعیفی ہے اور موت ہے، یعنی جو بھی جوان ہوتا ہے آخر میں اس کا انجام بڑھاپا ہے یا موت ہے. ہر عروج کو زوال آنے والا ہے، لہٰذا یہ دنیا وہ چیز نہیں ہے جس کے حسن پر فریفتہ ہو کر آدمی اللہ کو اور آخرت کو بھول جائے اور یہاں کی چند روزہ بہار کے مزے لوٹنے کی خاطر وہ حرکتیں کرے جو اس کی آخرت کو برباد کر دیں. پھر ایک صاحب عقل آدمی ایسے منظر جب دیکھتا ہے جو ابھی ہم نے قرآن میں یہ پڑھا تو وہ اس بات کا سبق لیتا ہے کہ یہ بہار اور یہ خزاں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے جس نے کہ پانی نازل کیا، زمین میں سے گرینری نکالی، اس کو بھوس بنا دیا. اسی رب کے اختیار میں ہے کہ وہ پروان چڑھائے جسے چاہے اور خراب کر دے، خستہ حال کر دے جب جسے چاہے. نہ کسی کے بس میں ہے کہ جسے اللہ پروان چڑھا رہا ہو اس کو وہ پھلنے پھولنے سے روک دے، اور نہ کوئی یہ طاقت رکھتا ہے کہ جسے اللہ غارت کرنا چاہے وہ اسے خاک میں ملنے سے بچا لے. دیکھیے کتنی گہری نصیحتیں ہیں اس میں. میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں اولو الالباب میں شامل کر لے. آمین. آئیے اب ہم ترجمے کی طرف آتے ہیں. آیت نمبر 22 سے آگے چلتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا پھر جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے، وہ سخت اور تنگ دل کافر کے برابر ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد کے معاملے میں سخت ہیں، وہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. اللہ نے بہترین کلام نازل کیا جو ایک کتاب ہے باہم ملتی جلتی، بار بار دہرائی جانے والی، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف نرم ہو جاتے ہیں. یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. کیا پھر جو شخص روز قیامت برے عذاب سے اپنے چہرے کی ڈھال کے ذریعے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے وہ جنتی کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا تم اس کا مزہ چکھو جو تم کماتے تھے. جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے دین حق کو جھٹلایا تو ان پر ایسی جگہ سے عذاب آیا جس کا انہیں گمان تک نہ تھا. چنانچہ اللہ نے انہیں دنیاوی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب تو یقیناً بہت بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے. بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال بیان کی ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. قرآن عربی زبان میں ہے، کجی والا نہیں، تاکہ وہ ڈریں. اللہ نے ایک آدمی کی مثال بیان کی جس میں کئی باہم اختلاف رکھنے والے شریک ہیں، اور ایک دوسرا آدمی جو خالص ایک ہی شخص کا غلام ہے. کیا ان دونوں کی حالت یکساں ہو سکتی ہے؟ نہیں، الحمدللہ، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. اے نبی، بلا شبہ آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ بھی یقیناً مرنے والے ہیں، پھر بلا شبہ تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے. آیت نمبر 31 تک کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اس میں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 23 میں قرآن مجید کی تعریف اللہ پاک کیسے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن عظیم کی جسے اس نے اپنے رسول پر نازل کیا تعریف کرتے ہوئے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی. اللہ نے نہایت اچھی بات نازل فرمائی ہے، یعنی کتاب جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی ہیں اور بار بار دہرائی جاتی ہیں. اب یہ دیکھیے کہ یہ متشابہن اور مثانی کیا ہے. اس کے بارے میں مفسرین نے بہت تفصیل سے لکھا ہے. مجاہد کہتے ہیں کہ سارے کا سارا قرآن باہم ملتا جلتا ہے اور بار بار دہرایا جاتا ہے. قتادہ کہتے ہیں کہ آیت آیت سے اور حرف حرف سے ملتا جلتا ہے. ضحاک کہتے ہیں کہ مثانی سے مراد ایک بات کو بار بار دہرانا ہے تاکہ لوگ اپنے رب کے فرمان کو سمجھ جائیں. اکرامہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فیصلوں کو دہرانے کی بات کی ہے، اور ایک صورت میں ایک آیت ہوتی ہے، پھر کسی دوسری صورت میں بھی اس سے ملتی جلتی کوئی آیت آ جاتی ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ مثانی کے معنی یہ ہیں کہ قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے سے ملتا جلتا اور مشابہت رکھتا ہے. کہتے ہیں کہ بس اوقات قرآن مجید کے مختلف سیاق ایک ہی معنی میں ہوتے ہیں تو یہ متشابہ ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ذکر کرتی جاتی ہے تو ساتھ ہی اس کی الٹ یعنی اس کی ضد اپوزٹ بھی ذکر کر دی جاتی ہے. جیسے مومن کا ذکر ہوا تو کافر کا بھی ہوا، جنت کا ہوا تو جہنم کا ہوا. اس طرح اس کو مثانی کہا گیا ہے. جیسے کہ کہا گیا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، یہ مثانی کی مثال ہے. تو یہ ڈفرینٹ معنی بیان ہوئے ہیں کہ مثانی سے مراد وہ آیات جن کے الگ الگ معنی ہوں، یعنی جو اپوزٹس ہوں، ایک دوسرے کے معنی میں اپوزٹس ہوں، اچھائی کے ساتھ برائی. اور متشابہ کون سی ہے؟ یہ وہ ہیں جو کہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی آیات ہوں.
اور تفہیم القرآن میں اس کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی تضاد، کوئی اختلاف نہیں ہے. پوری کتاب اول سے آخر تک ایک ہی مدعا، ایک ہی عقیدہ، ایک ہی نظام فکر و عمل پیش کرتی ہے. اس کا ہر جز دوسرے جز کی اور ہر مضمون دوسرے مضمون کی تصدیق کرتا ہے، اور معنی اور بیان دونوں کے لحاظ سے اس میں کامل یکسانی یعنی کنسسٹنسی پائی جاتی ہے. تو یہ مختلف معنی ہم نے آپ کو متشابہاً مثانی کے بیان کیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس کتاب پر ایمان لانے والوں کا حال کیا ہوتا ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے. بتایا گیا کہ اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں. لکھا گیا ہے کہ یہ نیکوکار لوگوں کی صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو جبار ہے، جو نگہبان ہے، غالب ہے، اس کے کلام کو سنتے ہیں. اس میں جب وعید سنتے ہیں، اللہ کی ڈانٹ سنتے ہیں، سرزنش سنتے ہیں، تو خوف اور خشیت کے باعث ان کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی سے اس کی رحمت اور اس کے لطف و کرم کے امیدوار ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے اس عذاب اور سزا کو سننے کے بعد بدکار لوگوں کی طرح بالکل بے خوف ہو کے اٹھ جائیں، بلکہ نہیں، وہ اللہ کے لطف و کرم کے امیدوار اور زیادہ ہو جاتے ہیں ان باتوں کو سننے کے بعد. پھر یہاں انہوں نے مختلف پوائنٹس دیے ہیں کہ جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی کیا کوالٹیز بیان کی ہیں جن پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں. سورہ الانفال میں آیا کہ جب رحمان کی آیات سنائی جاتی ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یقیناً مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیات پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہی لوگ سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے. پھر سورہ فرقان میں فرمایا گیا، اور وہ کہ جب انہیں ان کے پروردگار کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے، یعنی کہ وہ غافل اور لاپرواہ نہیں ہوتے، بلکہ توجہ سے سنتے ہیں، دھیان سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، معنی پر غور کرتے ہیں. لکھا گیا ہے کہ آیات الہی کو سننے کے وقت ادب کو اختیار کرتے ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قرآن مجید کی تلاوت سنتے تو اس سے ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے نرم ہو جاتے تھے. ایسے موقع پر نہ تو وہ کلام کرتے تھے، نہ شور مچاتے تھے، نہ تکلف کے ساتھ ایسی بات کرتے جو حقیقت میں ان میں موجود نہیں ہوتی تھی، یعنی کہ وہ دکھلاوا بھی نہیں کرتے تھے. جو ان کی دل کی کیفیت ہوتی تھی وہ بالکل جینوئن کیفیت ہوتی تھی. اور وہ جو تھے صحابہ کرام وہ ایسے ثبات اور سکون اور ادب اور خشیت کا اظہار کرتے تھے کہ کوئی اس معاملے میں ان تک نہیں پہنچ سکتا. اور ہمیں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھ کر قرآن سنتے تھے، جس حد تک بھی ہمارے لیے ممکن ہو ہم اتنے ادب اور سلیقے کے ساتھ اور دل کی آمادگی کے ساتھ قرآن مجید کو سننے والے بنیں تاکہ وہ ہمارے دلوں پہ اثر کرے. اب اس میں جو آخری بات آئی وہ مثال کی آئی اس کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی، اور وہ مثال یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ غلام ہے مگر اس کے آقا بہت سارے ہیں. اب یہ شخص تو غلام ہے، یہ اپنی مرضی سے تو فیصلے کر نہیں سکتا، لیکن کیونکہ آقا بہت سارے اس کے ہیں اس لیے وہ آپس میں ہی جھگڑتے رہتے ہیں، لہٰذا وہ ان کی بھی مرضی سے کام نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کسی ایک بات پر متفق ہی نہیں ہوں گے کہ جس کو یہ شخص فالو کرے. تو یہ جو غلام ہے یہ ایک مشترک غلام ہے. اب دوسرے غلام کے پاس کی مثال بیان ہوئی. دوسرا غلام ہے وہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ کسی ایک شخص کے لیے خاص ہے، اس کا مالک صرف ایک ہے، جو اس کا مالک حکم دیتا ہے یہ اس کو پر عمل کر لیتا ہے، آنکھ بند کر کے اس راستے پہ چل پڑتا ہے، اس کا اور کوئی مالک نہیں ہے. اب پوچھا گیا ہے کہ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اب عقل ہی خود یہ بات کہتی ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو سکون، جو اطمینان، جو ذہنی کیفیت اس ایک مالک کے غلام کی ہوگی وہ بہت سارے مالکوں کے غلام کی نہیں ہو سکتی، وہ تو ان کے جھگڑوں ہی کی نظر ہو جائے گا. تو یہ مثال اللہ پاک نے بیان کی کہ اسی طرح اللہ کے ساتھ کئی معبودوں کی پوجا کرنے والا مشرک اور ایک مومن خالص موحد جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے یہ بھی تو برابر نہیں ہو سکتے. بھلا مشرک کو مومن سے کیا نسبت؟ حضرت ابن عباس اور کئی دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں مشرک اور مومن مخلص کی مثال بیان کی گئی ہے، اور یہ مثال بالکل ظاہر، واضح اور روشن ہے.
اور آگے کہا گیا الحمدللہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. یعنی اب اس مثال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کر دی. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان کے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یہ جو شرک کر رہے ہیں یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ جانتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو اپنی حجت تمام کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی تو بتا دیا انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ بھی مر جانے والے ہیں اور بے شک وہ بھی مر جانے والے ہیں. کہ اب جب حجت تمام ہو گئی تو سب کو موت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے، پھر پتہ چل جائے گا کہ کس کا عقیدہ درست تھا. لکھا گیا ہے کہ یہ آیت کریمہ ان آیات میں سے ہے جن کے ساتھ حضرت ابوبکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت استدلال کیا تھا، دلیل دی تھی. کیونکہ کیا تھا کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یقین ہو گیا تھا، کیونکہ لوگ اس کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے نا. تو حضرت ابوبکر نے یہ والی آیت پڑھی اور دوسری آیت یہ والی پڑھی وما محمد الا رسول، یہ وہ والی آل عمران کی آیت جس کا ترجمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے رسول ہیں. تحقیق ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، بھلا اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنی ایڑیوں پر پھر جائے گا تو وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکے گا، اور اللہ ان قریب شکر گزاروں کو جزا دے گا. یہ آل عمران کی 144 تھی. تو یہ پڑھی اور اس کے ساتھ یہ والی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے 30 نمبر کی، یہ حضرت ابو بکر نے پڑھی، جس سے یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طبعی موت آ گئی، جیسے کہ کسی بھی انسان کے اوپر موت آتی ہے. اور اس کے بعد آگے کی آیت میں کیا آ رہا ہے کہ روز قیامت جھگڑا ہوگا. بلا شبہ قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے. یہاں کون سے جھگڑے سے یہاں مراد ہے اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہاں پر سچا جھوٹے سے، مظلوم ظالم سے، ہدایت والا گمراہ سے اور کمزور طاقتور سے جھگڑا کرے گا. حضرت ابن عباس سے روایت کی گئی کہ لوگ قیامت کے دن جھگڑا کریں گے حتیٰ کہ روح اپنے جسم سے جھگڑا کرے گی. روح جسم سے کہے گی کہ تو نے یہ کام کیا، اور جسم روح سے کہے گا کہ تو نے مجھے اس کام کے لیے کہا اور اس کام کو اتنا خوبصورت کر کے مجھے دکھایا تھا. تو پھر ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجے گا جو ان کا فیصلہ کرتے ہوئے کہے گا کہ تم دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص اپاہج ہو مگر دیکھتا ہو. اپاہج کا مطلب ہے معذور شخص ہے مگر آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور دوسرا شخص نابینا ہے یعنی بلائنڈ ہے مگر وہ چل پھر سکتا ہے. یہ دونوں شخص ایک باغ میں داخل ہو گئے. جو شخص معذور تھا، ہینڈی کیپ تھا، اس نے اس بلائنڈ شخص سے کہا کہ میں یہاں باغ میں لگے ہوئے پھل دیکھ رہا ہوں لیکن میں تو ان کو توڑ نہیں سکتا. تو جو شخص دیکھ نہیں سکتا تھا، بلائنڈ تھا، اس نے کہا کہ اچھا تم میرے اوپر سوار ہو جاؤ اور انہیں توڑ لو. تو اپاہج نے نابینا پر سوار ہو کر پھل کو توڑ لیا. اب بتاؤ کہ ان دونوں میں سے کون مجرم ہے؟ تو جب فرشتہ یہ ساری بات کہے گا تو وہ جواب دیں گے کہ دونوں ہی مجرم ہیں. فرشتہ ان سے کہے گا کہ اپنے بارے میں تم نے خود ہی فیصلہ کر دیا ہے، یعنی جسم ایسے ہے جیسے سواری اور روح کی مثال ایسے ہے جیسے اس کے اوپر سوار. یہاں یہ الفاظ ختم ہوتے ہیں، اور جب میں نے یہ مثال پڑھی تو مجھے یہ بات بہت کلیئر ہو کے سمجھ میں آ گئی کہ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری روح یا میرے جسم میں سے کس نے کس کو کیا حکم دیا، بلکہ دونوں ہی نے ایک دوسرے کی معاونت کی. اگر ہم عبادت میں اور تقوی میں اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہونے کے لیے اپنے دل کو آمادہ کریں گے تبھی ہماری جسم عبادت کے لیے تیار ہوگا، اور جب ہم اپنی عبادت کو بڑھائیں گے، اطاعت کو بڑھائیں گے، تبھی ہماری روح اللہ کی عبادت سے وہ غذا حاصل کرے گی جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پھلنے پھولنے کے لیے رکھی ہے. آیات کا اگلا مجموعہ 32 نمبر آیت سے شروع ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بولا اور سچائی کو جھٹلایا جب کہ وہ اس کے پاس آ گئی؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے. نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے تاکہ اللہ ان سے وہ برائیاں دور کر دے جو انہوں نے کی، اور انہیں ان کا اجر بہترین اعمال کے مطابق دے جو وہ کرتے رہے تھے. کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ اور وہ آپ کو ان معبودوں سے ڈراتے ہیں جو انہوں نے اللہ کے سوا بنا رکھے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے اللہ ہدایت دے تو اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. کیا اللہ نہایت غالب انتقام لینے والا نہیں؟ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ تمہارے باطل معبود اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں؟
یا وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے اے میری قوم تم اپنے طریقے پر عمل کرو، بے شک میں اپنے طریقے پر عمل کرنے والا ہوں، چنانچہ جلد تم جان لوگے کہ کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ بلا شبہ ہم نے لوگوں کے لیے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، پھر جس نے ہدایت پائی تو اپنے ہی بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہوا تو بس اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ آیات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات متعدد جگہوں پہ فرمائی ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، یعنی اللہ کے خالق ہونے سے انہیں کوئی انکار نہیں تھا۔ یہ مشرکین بھی کہتے تھے کہ اللہ نے، اعتراف کرتے تھے کہ اللہ عز و جل ہی تمام اشیاء کا خالق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دوسری چیزوں کی بھی پوجا کرتے تھے جو ان کے لیے کسی فائدے کسی نقصان کے مالک قطعاً نہیں تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر وہ میرے لیے مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا وہ اس مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ اب یہاں پر ایک حدیث کوٹ کی گئی ہے جو کہ حضرت ابن عباس سے مرفوعاً روایت ہوئی ہے کہ ایک دن سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ترجمہ: اللہ کے دین کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کو آسودگی میں پہچانو تو وہ سختی میں تمہیں جانے گا۔ جب مانگو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو، جب مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرو، اور خوب جان لو کہ اگر ساری امت اس بات پر جمع ہو جائے کہ تجھے کسی ایسی چیز کے ساتھ نفع پہنچائے جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نہ لکھا ہو تو تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے، اور اگر وہ سب کے سب جمع ہو جائیں کہ تجھے کسی ایسی چیز کے ساتھ نقصان پہنچائیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نہیں لکھ رکھی تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ قلموں کو اٹھا لیا گیا ہے اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے، اور یقین کے ساتھ شکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عمل کرو، اور خوب جان لو کہ اس چیز پر صبر کرنے میں جسے تم پسند نہ کرو بہت بہتری ہے، اور یہ کہ فتح و نصرت صبر ہی کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، اور تندرستی کے ساتھ کشادگی ہے، اور مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہاں پہ یہ الفاظ ختم ہوتے ہیں۔ کتنی پیاری نصیحت اور وصیت ہے جو ہمیں کی گئی ہے، اور اس کے بعد قرآن میں بیان ہوا کہ قل حسبی اللہ، یعنی کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، بھروسے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، اور اسی کے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ آئیے اب ہم آیات کے اگلے مجموعے کی طرف چلتے ہیں جو 42 سے شروع ہو کر اور 52 تک چلے گا، 10 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی موت کے وقت جانیں قبض کرتا ہے، اور جس کی موت نہیں آئی ہوتی اسے اس کی نیند میں قبض کرتا ہے، پھر وہ اس روح کو روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کر دیا ہو، اور دوسری کو ایک مقرر وقت تک واپس بھیج دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم رکتے ہیں اور ہم پہلے اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے کہ نیند کے وقت جو اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ جس طرح چاہتا ہے اس کائنات میں تصرف فرماتا ہے، اور وہی لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کرتا ہے، اور بدن سے روحوں کو قبض کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اسی طرح نیند کے وقت وہ انسان پر ایک چھوٹی سی موت طاری فرما دیتا ہے۔ سورہ الانعام میں بیان فرمایا، اور وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہیں فوت کرتا ہے، اور جو کچھ تم نے دن میں کمایا اسے جانتا ہے، پھر تمہیں اس دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ مدت مقررہ پوری کر دی جائے، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اس کی خبر دے گا جو عمل تم کرتے تھے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر محافظ بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اسے فوت کرتے ہیں، اور وہ کسی طرح کی بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ یہاں پہ قرآن کی آیت کے الفاظ ختم ہوئے۔ تو وہاں پر بھی جو ہم نے ابھی پڑھی سورہ الانعام میں 60 اور 61 میں، اور یہاں پر بھی سورہ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے 2 موتوں کا ذکر کیا، ایک چھوٹی اور دوسری بڑی۔ یعنی کہ بڑی موت تو وہ ہے جب کہ روح نکال لی جاتی اور واپس نہیں آتی، اور چھوٹی موت وہ ہے جو کہ
نیند کے وقت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جب تم میں سے کوئی سونے کے لیے اپنے بستر کی طرف آئے تو اپنے بستر کو اپنی چادر کے اندرونی حصے کے ساتھ جھاڑے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اپنے پیچھے اس نے اس میں کیا چھوڑا ہے۔ پھر یہ دعا پڑھے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ اس کا ترجمہ ہے، تیرے پاک نام کے ساتھ اے میرے رب، میں نے اپنے پہلو کو رکھا ہے اور تیرے حکم کے ساتھ ہی میں اسے اٹھاؤں گا۔ اگر تو نے میری روح کو روک لیا تو اس پر رحم فرمانا، اور اگر چھوڑ دیا تو اس کی اس طرح حفاظت فرمانا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہاں ختم ہوتے ہیں۔ تو یہاں لکھا گیا ہے کہ پھر جس پر موت کا فیصلہ کر لیا اسے روک لیتا ہے، کہ معنی یہ ہے کہ ان روحوں کو جو مر چکی ہوتی ہیں، اس نیند کے دوران مر چکی ہوتی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے، اور دوسری روحیں جو کہ ابھی مری نہیں ہوتی ہیں، مکمل موت نہیں آئی ہوتی ہیں، ان کو ایک مدت مقرر تک کے لیے اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے یا لوٹا دیتا ہے جسم میں۔ کہہ رہے ہیں کہ ان کی باقی مدت تک کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں جسم میں واپس بھیج دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ مردوں کی روحوں کو تو روک لیتا ہے اور زندوں کی روحوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے اس وقت تک کے لیے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے ان کے لیے زندگی لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اس درجے انسان اللہ تعالیٰ کے آگے بے بس ہے، اور دوسرا یہ کہ جس نے اس چھوٹی موت سے اٹھایا ہے، کیا وہ بڑی موت کے بعد انسان کو دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ آئیے اب اگلے مجموعے کی طرف چلتے ہیں جو 53 سے 63 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کہہ دیجئے، اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہی بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ اور تم اس بہترین چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے جبکہ تمہیں اس کی خبر تک نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے، ہائے افسوس اس پر جو میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی اور بلا شبہ میں مذاق اڑانے والوں میں شامل رہا، یا وہ کہے، اگر بے شک اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور متقیوں میں سے ہو جاتا، یا وہ جس وقت عذاب دیکھے تو یہ کہے کہ کاش کہ میرے لیے ایک بار لوٹنا ہو تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ فرمائے گا، کیوں نہیں؟ تیرے پاس میری آیات آئیں تو نے انہیں جھٹلایا اور نے تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ اور آپ روز قیامت انہیں دیکھیں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ انہیں ان کی کامیابی کے سبب نجات دے گا، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی چابیاں ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہاں یہ والی آیت آتی ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اس کے بارے میں بہت ساری تفصیل ہے، بہت ساری احادیث ہیں کہ رسول پاک کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے ذریعے سے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لہٰذا کسی بھی بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، خواہ اس کے گناہ کیسے ہی بڑے اور کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توبہ کا دروازہ بھی بے حد و حساب وسیع ہے۔ سورہ توبہ میں فرمایا، الم یعلم ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ یقیناً اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور سورہ نساء میں کہا، اور جو کوئی برا عمل کرے، اپنی جان پہ ظلم کرے، پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ کو بہت بخشنے والا اور خوب مہربان پائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مروی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا تھا کہ جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا، پھر اسے ندامت ہوئی اور اس نے بنی اسرائیل کے ایک عابد سے پوچھا کہ کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، تو اس شخص نے اسے بھی قتل کر دیا اور 100 کی گنتی پوری ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ایک اور کے پاس گیا اور اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں، تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے، تم ایک ایسی بستی میں جاؤ جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ پھر وہ اس بستی کی طرف جا رہا تھا، پھر اسے موت آ گئی، پھر رحمت اور عذاب کے فرشتوں نے آپس میں جھگڑا کیا اور آخر میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو حکم دے دیا اور وہ اس سے قریب ہو گئی، اور اس طرح پیمائش جب ہوئی
تو وہ نیکوکار لوگوں کی زمین سے زیادہ قریب تھا اور اسے بخش دیا گیا۔ پھر یہ کہ مایوسی کی ممانعت کے بارے میں بھی احادیث آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ترجمہ کہ اس ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہوں سے آسمان اور زمین کے درمیان کا یہ سارا خلا بھر جائے، پھر تم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو وہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں گے، پھر وہ انہیں معاف فرما دے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ختم ہوتے ہیں۔ دوسری ایک حدیث ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا فرما دے گا جو گناہ کریں گے، پھر وہ انہیں معاف فرما دے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ختم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، اور کبھی بھی مایوسی میں جا کر اور الٹی سیدھی باتیں کبھی بھی نہیں سوچنی چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے دوبارہ پلٹ آنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ آیات کا اگلا مجموعہ 64 سے لے کر اور ختم سورت تک ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھے غیر اللہ کے بارے میں حکم دیتے ہو کہ میں ان کی عبادت کروں؟ اور بلا شبہ آپ کی طرف اور ان لوگوں یعنی نبیوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہوئے یہ وحی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال ضرور ضائع ہو جائیں گے اور آپ ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، بلکہ آپ اللہ کی عبادت کریں اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، اور قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور اس شرک سے بالا تر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور سور میں پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے بے ہوش ہو جائے گا سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ پھر اس میں دوسری بار پھونکا جائے گا تو وہ یکایک کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور عملوں کی کتاب رکھی جائے گی، اور انبیاء اور گواہ لائے جائیں گے، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ہر شخص نے جو عمل کیا ہوگا اسے اس کا پورا اجر دیا جائے گا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے دربان کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہاری رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہاری اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا۔ انہیں کہا جائے گا تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، چنانچہ تکبر کرنے والوں کا یہ ٹھکانہ بہت برا ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ہوں گے وہ جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جائے جائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھلے ہوں گے، اور اس کے دربان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ رہے، اب تم اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اور وہ کہیں گے سب تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم سے کیا ہوا اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین کا وارث بنا دیا، ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں، چنانچہ عمل کرنے والوں کا یہ اجر بہت اچھا ہے۔ اور آپ فرشتوں کو عرش کے ارد گرد حلقہ بنائے دیکھیں گے جبکہ وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سورہ زمر کی تشریح مکمل ہوئی۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔